حضرت رابعہ بصری۔ حضرت رابعہ بصری کے والد کا نام شیخ محمد اسماعیل تھا۔ وہ ان کی چوتھی بیٹی تھی۔ عربی میں 4 کو اربعہ کہتے ہیں، اسی مناسبت سے ان کا نام رابعہ رکھا گیا۔ پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ کہیں جاتے ہوئے وہ اپنی بہنوں سے بچھڑ گئیں۔ ایک بردہ فروش انسانوں کی خرید و فروخت کرنے والے نے ان کو پکڑ کر کنیز بنا کر ایک امیر آدمی کو بیچ دیا۔ وہ آدمی بہت سخت مزاج تھا، ان سے بہت کام لیتا تھا۔ ایک رات اس کی آنکھ کھلی تو اسے رابعہ بصری کی کوٹری میں سے ہلکی سی آواز آئی۔ وہ حیران ہوا کہ یہ کس سے باتیں کرنے کی آواز ہے۔ اس نے کوٹری کے قریب جا کے سنا تو آپ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہوئے کہہ رہی تھیں، اے اللہ، آپ میرا حال جانتے ہیں، میں وقت پر نمازیں پڑھنا چاہتی ہوں لیکن کام کاج کے مصروف ہونے کی وجہ سے ایسا نہیں کر پاتی۔ اے میرے رب، مجھے معاف کر دے۔ اپنی کنیز کا یہ کلام سن کر رابعہ بصری کا مالک اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرز گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ایسی اللہ والی کنیز سے اپنی خدمت کرانے کے بجائے بہتر ہوگا کہ خود اس کی خدمت کی جائے۔ صبح ہوتے ہی وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، آج سے آپ میری طرف سے آزاد ہیں۔ اگر آپ اسی گھر میں رہنا چاہیں تو میری خوش نصیبی ہوگی، اگر ایسا نہ چاہیں تو آپ اپنی زندگی کی مالک ہیں۔ امیر آدمی کی گفتگو سن کر رابعہ بصری نے فرمایا، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ آپ غلامی سے آزاد ہوئیں تو اس کے بعد آپ نے قرآن حفظ کیا، قرآن کی تفسیر، حدیث، اسلامی فقہ کو خوب سمجھا اور بہت سی احادیث کو زبانی یاد کیا۔ بڑے بڑے بزرگ ان کے پاس حاضری دیتے اور دین کی باتیں سمجھتے تھے۔ اللہ سے قریبی تعلق کی وجہ سے ان کا شمار اولیاء کرام میں کیا جاتا ہے۔ اولیاء لفظ ولی کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں اللہ کا دوست۔ نیکی کی تعلیم دیتے ہوئے بصرہ میں وفات پائی اور وہیں ان کی تدفین ہوئی۔ انہوں نے فرمایا، اللہ کے قریب ہونے کے لیے اللہ کو یاد کرنے سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ بچوں، آج ہم نے رابعہ بصری کے بارے میں پڑھا، جو کہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 115 پر موجود ہے۔